بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کھانسی، زکام اور برونوکائٹس۔ لونگ میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو انفیکشن سے بچنے میں مدد کرتی ہیں۔ ناظرین، کشمش، شہد اور کھجور، یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے آئے ہیں۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہے۔ اس میں موجود اجزاء جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ ناظرین، کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھجور میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ، کشمش وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہے۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسے کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ کھجور بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتی ہے۔ ناظرین، کشمش، شہد اور کھجور تینوں میں قدرتی شکر موجود ہوتی ہے جو فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ کشمش میں کیلشیم اور بورو موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کھجور میں میگنیشیم، سیلینیم اور کاپر ہوتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ آئرن سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش خون کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کھجور میں آئرن کی مقدار ہوتی ہے جو ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ جنسی صحت میں بہتری، شہد، کشمش اور کھجور۔ قدیم روایات میں شہد اور کھجور کو جنس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور وٹامن بی کمپلیکس سے بھرپور ہوتی ہے جو قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، روزانہ 10 سے 12 کشمش کو پانی میں بھگو کر کھانا مفید ہوتا ہے۔ شہد صبح و نہار میں 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پینا مفید ہے۔ روزانہ 2 سے 4 کھجوریں کھانا توانائی اور صحت کے لیے مفید ہے۔ ان میں قدرتی اجزاء کے استعمال سے پہلے کسی بھی بیماری کے لیے ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی صحت کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب مشورہ دے سکیں۔ ناظرین، جڑی بوٹیوں کا استعمال صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر جڑی بوٹی کی اپنی خصوصیات اور فوائد ہوتے ہیں۔ تلسی میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہے، سانس کی بیماریوں میں مدد کرتی ہے اور تناؤ کو کم کرتی ہے۔ تلسی کے پتے چائے میں ڈال کر پیے جاتے ہیں یا تازہ پتے چبا کر کھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ادرک میں اینٹی انفلامنٹری خصوصیات ہوتی ہیں
جو جوڑوں کے درد، سر درد اور ہاضمے کے مسائل کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ متلی اور قے میں بھی فائدہ مند ہے۔ ادرک کو چائے میں ملا کر یا کھانے میں شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ لہسن کو کھانے میں شامل کیا جاتا ہے یا خام کھایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہلدی میں کیومن نامی اینٹی انفلامنٹری کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو سوزش اور جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ ہلدی کو دودھ میں ملا کر یا کھانوں میں شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ پودینے میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو سانس کی بدبو کو کم کرتی ہے، ہاضمے کو بہتر بناتی ہے اور سر درد میں آرام دیتی ہے۔ پودینے کے پتے چائے میں ڈال کر پیے جاتے ہیں یا سلاد میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ملٹھی میں اینٹی انفلامنٹری خصوصیات ہوتی ہیں جو گلے کی خرابی، کھانسی اور ہاضمے کے مسائل میں آرام دیتی ہے۔ ملٹھی کی جڑ کو چبایا جا سکتا ہے یا اس کا پاؤڈر چائے میں ڈال کر پیا جا سکتا ہے۔ سندل کی لکڑی کا استعمال جلد کی بیماریوں، دانے اور دھوپ سے جلی ہوئی جلد کو آرام دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جلد کو ٹھنڈک فراہم کرتی ہے۔ سندل کے پاؤڈر کو پانی یا گلاب کے پانی میں ملا کر چہرے پر لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، دار چینی خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے، ہاضمے کو بہتر بنانے اور سردی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دار چینی کو چائے میں ملا کر یا پاؤڈر کی صورت میں کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اجوائن میں اینٹی بیکٹیریل کی خصوصیات ہوتی ہیں جو پیٹ درد، گیس اور ہاضمے کے مسائل میں آرام دیتی ہیں۔ اجوائن کے بیج پانی میں ابال کر پینا یا کھانے میں شامل کرنا مفید ہے۔ ناظرین، جڑی بوٹیاں نہ صرف بیماریوں کے علاج میں مدد کرتی ہیں بلکہ فٹنس اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی مفید ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو فٹنس کے مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیموں نچوڑ کر پیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ ناظرین، کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراً اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھرتی ہے۔ دار چینی میں اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلامنٹری خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ میٹابولزم کو بڑھاتی ہے اور خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتی ہے، جو وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دار چینی کو صبح نہار میں نیم گرم پانی اور شہد کے ساتھ ملا کر پیا جائے یا چائے میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ادرک میں تھرموجینک اثرات ہوتے ہیں جو جسمانی حرارت کو بڑھا کر
میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں، یہ چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ ادرک کی چائے پینا یا اسے کھانوں میں استعمال کرنا مفید ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر اس میں لیموں اور شہد ملا کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سبز چائے میں کیٹچنز نامی اینٹی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور چربی کو جلانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ توانائی کی سطح کو بھی بڑھاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 بار سبز چائے پینے سے فٹنس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ الائچی میں تھرموجینک اثرات ہوتے ہیں جو میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ہاضمے کو بھی بہتر بناتی ہے۔ الائچی کو چائے میں شامل کر کے پیا جا سکتا ہے یا اس کا پاؤڈر دہی یا دیگر کھانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہلدی میں کرکیومن نامی کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو سوزش کو کم کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ یہ جسم کی صفائی اور وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔ ہلدی کو دودھ میں ملا کر پینا یا کھانوں میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پودینہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، متلی کو کم کرتا ہے اور جسم کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ یہ کیلوریز کو کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ پودینے کے پتوں کو سلاد میں شامل کرنا یا پودینے کی چائے بنا کر پینا مفید ہے۔ سونف میں فائبر ہوتا ہے جو پیٹ کی گیس اور اپھارا کو کم کرتا ہے۔ یہ ہاضمے کو بہتر بناتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، سونف کے بیجوں کو پانی میں ابال کر پینا یا کھانے کے بعد چبانا مفید ہے۔ اجوائن میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں جو ہاضمے کو بہتر بناتی ہیں اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، لونگ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے مختلف طبی فوائد ہیں۔ لونگ کے تیل میں سیپٹک اور اینٹی انفلامنٹری خصوصیات ہوتی ہیں جو دانت کے درد کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ لونگ کا استعمال ہاضمے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، پیٹ کی گیس یا اپھارا کو کم کرتا ہے، سانس کی بیماریوں میں فائدہ مند ہے۔ ناظرین، میتھی کے بیج میں فائبر ہوتا ہے جو بھوک کو کم کرتا ہے اور بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔ میتھی کے بیجوں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانا یا اس کا پانی پینا مفید ہے۔ تلسی میں اینٹی ایکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو ڈیٹاکس کرتی ہیں۔ یہ تناؤ کو کم کرتی ہے اور میٹابولزم کو بہتر بناتی ہے۔ تلسی کے پتوں کو چائے میں ڈال کر پینا یا انہیں چبا کر کھانا مفید ہے۔ ان جڑی بوٹیوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے سے نہ صرف فٹنس میں بہتری آئے گی بلکہ مجموعی صحت بھی بہتر ہوگی۔ تاہم کسی بھی نئی جڑی بوٹی کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل مالش کرنے سے جوڑوں کے درد اور سوزش میں آرام ملتا ہے۔ لونگ کا تیل استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ لونگ کا استعمال مناسب مقدار میں کرنا چاہیے اور کسی بھی صحت کے مسئلے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، جو کھانے آپ کو
बचपन में नापसंद लगते हैं, अगर अब खाए जाएं तो आपको वो लजीज लगेंगे, क्योंकि हमारे मुंह का जायका हर 7 साल के बाद तब्दील हो जाता है। चावल दिन के वक्त खाना मुनासिब है, मगर रात के वक्त खाना नुकसानदा है। नाज़रीन, अगर दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है, नींद के बगैर सुकून नहीं आता, तो दोपहर के खाने के बाद खीरा खाएं। यह जिस्म को ताकत भी देगा और सुस्ती भी दूर भगाएगा। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारी बाहर आ जाती है। नाज़रीन, ताज़ा नीम गर्म दूध चेहरे पर मसल देने से चेहरे की रंगत निखर आती है। ठंडी बलाई का मसाज चेहरे पर करने से चेहरे के दाग धब्बों से निजात मिल जाती है और चेहरा साफ हो जाता है।